کہتے ہیں کہ مدینہ کے گرد و نواح میں ایک عورت فوت ہو جاتی ہے تو دوسری اسے غسل دینے لگی۔ جو غسل دے رہی تھی، جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا، میری بہنوں، یہ جو عورت آج مر گئی ہے، اس کے فلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔ غسل دینے والی نے جب یہ بات کہی تو قدرت کی طرف سے گرفت میں آ گئی اور اس کا ہاتھ ران سے چمٹ گیا۔ جتنا کھینچتی وہ جدا ہی نہ ہوتا، زور لگاتی مگر ران ساتھ آتی۔ اسی شش و پنج میں بہت دیر لگ گئی۔ میت کے ورثہ کہنے لگے، بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم کو جنازہ پڑھ کر اسے دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی، میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہی مجھے نہیں چھوڑتا۔ رات پڑ گئی مگر دن ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، دن آ گیا ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا۔ اب مشکل بنی تو اس کے ورثہ علماء تک پہنچ گئے۔ ایک مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں، مولوی صاحب، ایک عورت دوسری کو غسل دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ اس میت کی ران کے ساتھ چمٹا رہا، اب کیا کیا جائے؟ وہ فتویٰ دیتا ہے کہ چھری سے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ غسل دینے والی عورت کے ورثہ کہنے لگے، ہم تو اپنی عورت کو معذور کرانا نہیں چاہتے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے۔ انہوں نے کہا فلاں مولوی کے پاس لے چلیں۔ اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ چھری لے کر مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے، مگر اس مردہ کے ورثہ نے کہا کہ ہم اپنا مردہ خراب نہیں کرنا چاہتے۔ 3 دن اور 3 راتیں اسی طرح گزر گئے۔ گرمی بھی تھی، دھوپ بھی تھی، بدبو پڑنے لگی۔ گرد و نواح کے کئی دیہاتوں تک یہ خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں مسئلہ کا کوئی حل نہیں کر سکتا، چلو مدینہ منورہ میں، وہاں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، حضرت، ایک عورت مری پڑی تھی، دوسری اسے غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چمٹ گیا، چھوٹتا ہی نہیں، 3 دن ہو گئے ہیں، کیا فتویٰ ہے؟ ان بزرگ نے فرمایا، مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں پہنچے اور چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا، بی بی، جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو نے زبان سے کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں کی تھی؟ وہ کہنے لگی، میں نے کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہے اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ وہ بزرگ پوچھنے لگے، بی بی، جو نے تہمت لگائی ہے، کیا اس کے 4 چشمدید گواہ ہیں تیرے پاس؟ عورت کہنے لگی، جی نہیں۔ پھر فرمایا، اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں اقرار جرم کیا تھا؟ کہنے لگی، جی نہیں۔ فرمایا، پھر نے کیوں تہمت لگائی؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ سب کچھ اس لیے کہا تھا کہ وہ گھڑا اٹھا کر اس کے دروازے کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ یہ سن کر ان بزرگ نے وہیں کھڑے ہو کر پورے قرآن پر نظر دوڑائی، پھر فرمانے لگے کہ قرآن پاک میں ہے کہ جو عورتوں پر ناجائز تہمت لگاتے ہیں پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ نے ایک مرد اور ایک عورت پر تہمت لگائی ہے، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، میں وقت کا قاضی القضاء حکم دیتا ہوں کہ اے جلادو، اسے 80 کوڑے مارو۔ جلادوں نے اسے مارنا شروع کیا، وہ کوڑے مارتے جا رہے تھے۔
70 कोड़े मार दिए गए मगर हाथ यूं ही चिमटा रहा। 76 कोड़े मारे गए, हाथ फिर भी यूं ही चिमटा रहा। 79 कोड़े मारे गए, तब भी हाथ ना छूटा। जब 80वां कोड़ा लगाया गया तो हाथ खुद ब खुद जुदा हो गया। अल्लाह ताला हर इंसान को, चाहे औरत हो या मर्द, हम सब को पहले तोलने और बाद में बोलने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम अपनी ज़ुबानों की वजह से पकड़ में ना आए। आमीन।